حمد و ثنا کے بعد میرے قابل عزت نمازی حضرات اور میرے ہم سفر ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، بزم برکاتیہ کی جانب سے ہر سال 10 روزہ محافل محرم الحرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج کی چوتھی محفل کا شروع کرنا چاہتے ہیں ہم اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرنا چاہوں گا۔ میں تلاوت قرآن مجید کے لیے ملتمس ہوں محمد بصیر سے، وہ آئیں اور سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ عبدالبصیر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى من شيء في الأرض من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے محمد بصیر جو تلاوت قرآن مجید سے سامعین قلوب و ذہن کو منور فرما رہے تھے. اب میں نعت کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں محمد سلیم کو اس خیال کے ساتھ: علی کا عشق مقدس سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدس سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے. علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر. علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. محمد سلیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری چوکٹ کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. گزروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا
منہ کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا واقعہ جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا واقعہ جو کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا واقعہ جو کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے محمد سلیم جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. ابھی میں بیان کے لیے مدعو کروں گا محمد تمریز کو اس خیال کے ساتھ: یہی ہے آرزو کے تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کے تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. محمد تمریز. الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه من الصدق والصفاء، خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا یا مولا الثقلین۔ بعد از حمد و ثنا، نہایت ہی واجب الاحترام، واجب القدر آج کی اس روحانی وجدانی ایمانی محفل کے جملہ شرکاء، بالخصوص نمازی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا لا تعداد اور کروڑہ بار شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق کائنات نے مجھے اتنی توفیق بخش کی کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر چند ہی باتیں کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، اور میرا آج کا موضوع شجاعت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے، جب بھی دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ سامعین محترم، اس دنیا پر بہت سے لوگ آئے، لیکن ان کے اندر چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی کمال و خوبی ان کے اندر ہوتی ہے اور کوئی نہیں ہوتی۔ کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر بالکل نہیں ہوتی، لیکن حضرت علی شیر خدا کرم تعالی وجہ الکریم ایک ایسی ذات ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار خوبیوں سے نوازا، کہ آپ کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو حیدر قرار بھی کہا جاتا ہے، آپ کو داماد مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو علی شیر خدا کرم تعالی وجہ الکریم بھی کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی بہادری، آپ کی دلیری اس قدر تھی کہ اگر آپ کسی بھی جنگ کے اندر چلے جاتے، کسی بھی موقع پر ہوتے، آپ کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ بھی تھا، آپ کسی جگہ سے ناکام کبھی بھی نہیں ہوئے، بلکہ ہر جگہ سے اللہ آپ کو کامیاب فرماتا۔ جب احد کے میدان کے اندر مسلمان بھی موجود ہیں، وہاں پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی موجود ہیں، اور کافروں نے ارد گرد سے گھیر لیا ہوا ہے، تو تھوڑی دیر کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہے۔ تو جب کافروں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ کے نبی ہم نے شہید کر دیے ہیں، آپ کے نبی کو ہم نے قتل کر دیا ہے، اس وجہ سے آپ کو نظر نہیں آتے، جب مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ بات پہنچتی ہے تو مسلمان بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ بھاگتے اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ نظر نہیں آتے۔ جب حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک یہ بات پہنچتی ہے، آپ جب آتے ہی سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو زندوں میں تلاش کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ آپ کو نہیں ملتے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو شہیدوں میں تلاش کیا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم وہاں سے بھی نہ ملے۔ تو آپ کے دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میدان سے بھاگ جائیں۔ مسلمان تو بھاگ گئے ہیں، لیکن مصطفیٰ یہاں سے نہیں بھاگ سکتے، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا
کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو نازل کیا ہے، جو اپنے محبوب کی جو فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ اور جب یہ سوال آپ کے ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو اپنے ذہن میں سوچتے ہی آپ نے کہا ایسا نہیں کہ میں بھی بھاگ جاؤں، بلکہ میں نے ان کفار کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے، اور آپ بھی اپنی تلوار لے کر کفار میں شامل ہو جاتے ہیں، اور آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے میرے مصطفیٰ تو یہاں نظر ہمیں نہیں آتے، لیکن آج میں بھی یہاں پر اپنے نبی کے نام پر اپنی جان کو مٹا دوں گا، میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا، میں بھی آج اسی جنگ کے اندر میں بھی شہید ہو جاؤں گا۔ اتنی دیر کے اندر آپ جب ان کافروں پر جب آپ مقابلے کے اندر ان کافروں کو قتل کرنا شروع کرتے ہیں، اور کئی کفار آپ کے جذبات کو دیکھ کے آپ کے روب اور دبدبہ کو دیکھ کے اس میدان سے بھاگ جاتے ہیں، اور کہیں جو ہے وہ مقابلے کے لیے اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں، لیکن ان کے پیسے ہی نہیں، ان کے بس کی بات ہی نہیں کہ ہم علی سے مقابلہ کر سکیں۔ جب کفار بھاگتے ہیں اور کم ہو جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نظر آئے، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت علی تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نے اپنے ذہن میں ایک سوال اپنے ذہن سے ایک صحیح سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرما رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اور کافروں نے تو کہا ہم نے شہید کر دیا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آپ دونوں اکٹھے ہو گئے اور اتنی دیر کے اندر دونوں طرف سے کفار نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے علی ان کو روکو اور ان کو منع کرو۔ جب حضرت علی شیر خدا کرمہ اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور تمام کو قتل کر دیا، کوئی اس میدان سے بھاگ گئے، اور جب پھر دوسری طرف سے ارد گرد سے مقابلہ کرنے کے لیے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن پھر میرے آقا کریم نے فرمایا ان کو روکو۔ جب پھر دوسری مرتبہ روکا، آپ نے پورا مقابلہ کیا، اور اتنی دیر کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، علی کی بہادری، علی کی دلیری اور علی کی محبت اس قدر ہے، اس نے سوچ لیا تھا اگر مجھے مصطفیٰ نہ ملے تو میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا۔ سمجھ نہیں آئی بات کی؟ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مصطفیٰ نہ ملے تو میں آج اس جنگ کے اندر اپنی جان کو قربان کر دوں گا، لیکن یاد رکھیں کہ اتنی دیر کے اندر میرے آقا کریم فرماتے ہیں علی مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ علی سے ہیں، علی آپ سے ہے، اور پھر میں بھی یہ کہتا ہوں وَأَنَا مِنْكُمَا، اور میں آپ دونوں سے ہوں، اور جبرائیل امین کی محبت کو دیکھو، اگر فرمایا کہ آپ علی سے ہیں، علی آپ سے ہے، پھر میں آپ دونوں سے ہوں۔ تو سامعین محترم، بس ایک واقعہ اور آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ جنگ خندق کے موقع پر جب عمر بن عبدود اپنی طاقت پر بڑا غرور کرنے والا، جو بڑا ہی پہلوان تھا، جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، جب اس نے اس میدان کے اندر اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور اس نے کہا کہ آج ہے کوئی ایسا بندہ کہ جو آج میرے مقابلے میں آئے، تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کافر کے ساتھ مقابلہ کروں، اس پہلوان کے ساتھ مقابلہ کروں جو اپنے آپ کو بہت بلند مقام پر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس کے ساتھ میں مقابلہ کروں۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی تم علی ہے
وہ عمر بن عبدود ہے، ابھی تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری مرتبہ ایسے ہی وہ پھر آواز کو بلند کرتا ہے کوئی آج ایسا بندہ جو میرے مقابلے میں آئے، جو میرا مقابلہ کرے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پھر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب مجھے اجازت دیجئے اور میں اس کافر کے ساتھ مقابلہ کروں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابھی بھی تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر وہی جو عمر بن عبدود تھا، اس نے اپنے گھوڑے پر سوار ہے، کتنا اس کو اپنی طاقت پر ناز تھا، کتنا وہ اپنے آپ پر غرور کرنے والا تھا کہ میں گھوڑے پر میں ان سے مقابلہ کر لوں گا۔ جب اس نے پھر یہ آواز بلند کی آپ کی جنت کہاں ہے، جس جنت کا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جو بھی شہید ہوتے ہیں ہم سیدھے اس جنت میں چلے جاتے ہیں، کہاں ہے وہ تمہاری جنت، کہاں تم اس کا دعویٰ کرتے ہو؟ پھر جب وہ آواز کا بلند کرتا ہے کوئی آج ایسا بندہ میرے مقابلے میں ہے، اور حضرت علی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب مجھے اجازت دینی پڑے گی، میں اس کافر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے علی میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ علی جب میدان میں چلے جاتے ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، جب میدان میں پہنچے اس نے کہا تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں علی ہوں۔ تو انہوں نے کافر کہنے لگا کہ تم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہارا خون بہاؤں، میں تمہیں قتل کروں، لیکن حضرت علی نے فرمایا رب کی عزت کی قسم ہے مجھے یہ مناسب لگتا ہے، یہ میرے دل کی خواہش ہے، میں ان سب قافلے کے سامنے تمہارا سر بلند کروں تاکہ تو خاک کے ساتھ مل جائے۔ یہ تو میرا عقیدہ ہے، میں نے آج تمہیں قتل کرنا ہے، میں نے آج تمہیں مٹایا ہے، تو میرے مصطفیٰ کو شان پر تو اپنے بکواس پہنچتا ہے۔ جب حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، آپ نے جب اس کا بھرپور مقابلہ کیا، آپ نے اسے واسطے جہنم کر لیا اور نعرہ تکبیر کی جب صدا بلند کی، میرے مصطفیٰ نے وہ سنتے ہی یہ سوچ لیا، میرے مصطفیٰ تو جانتے تھے لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ جو بکواس کرنے والا تھا اس کو علی نے مٹا دیا ہے۔ اور پھر حضرت علی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ جو کافر، وہ جو عمر بن عبدود جب اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی طاقت پر ناز کرتا تھا، جو اپنے آپ پر غرور کرتا تھا، اس کو میں نے ہاتھ میں ملا دیا ہے، اس کو میں نے ہاتھ میں ملا دیا ہے۔ اور تمام لوگوں کے لیے یہ چیز اس وقت یہ سبق حاصل ہو گیا، وہاں جنگ خندق کا ایک ایک ذرہ یہ صدا کرتا ہے کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی، لا فتح الا علی۔ ذوالفقار وہ کربلا پاگل تھا، اس نے کہا کہ میں پہاڑ سے مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، اس نے سوچا میں کسی باغ سے مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، اسے پتہ نہیں کہ یہ خدا کا شیر ہے جس سے میں مقابلہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو سامعین محترم، اس ہستی کے ساتھ مقابلہ کرنا جس کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، جس کو دمادہ مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، جس کو شجاعت علی بھی کہا جاتا ہے، جس کو صاحب ذوالفقار بھی کہا جاتا ہے، جس کو سیدہ طیبہ طاہرہ کے شوہر بھی کہا جاتا ہے، جن کو حسنین کریمین کے والد بھی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جو تو بڑے بڑے پہلوان تھے، اپنی طاقتوں پر ناز کرنے والے تھے، لیکن ان کو بھی خاک میں ملا دیا۔ یہ جو سب کچھ تھا، دل کے اندر عشق مصطفیٰ تھا، حضور سے محبت کرنے والے تھے، اس کا اثر یہ تھا آپ جس جنگ میں بھی جاتے، جس جگہ بھی جاتے، اللہ آپ کو ہر کام میں کامیاب فرما دیتا۔ تو میں ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، تو ان کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، تو ان کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علم علی کی
دھوم ہے کل کائنات میں فضل علی کا رنگ ہے ہر بات بات میں باز علی سے باز اب اے وقت تو جزید علی کو دخل ہے تیرے نجات میں حب علی کو دخل ہے تیرے نجات میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو غلطیاں سرزاد ہوئی اللہ اپنی شان کریم کی عزت کے معاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے محمد امریز جو اپنے پیاری آواز سے سامعین قلوب اذہان کو منور فرما رہے تھے. اب میں خصوصی خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا ریحان رضوی صاحب کو اس خیال کے ساتھ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوبر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے. جنون گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں, جنون گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں. ہم وہ سنی ہیں جو ظالم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں, ہم وہ سنی ہیں جو ظالم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں. میرے نبی کو توہین کی نظر سے نہ دیکھو, میرے نبی کو توہین کی نظر سے نہ دیکھو. زمانہ جانتا ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں, زمانہ جانتا ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں. حضرت علامہ مولانا ریحان رضوی صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جس طرح آپ لوگ زور اور شور کے ساتھ نعرے لگا رہے تھے، اسی طرح محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سہانی گری چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ عثمان صاحب قمیص خدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. ماہی رفظ و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہ گل کو کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بعد حمد السلام. معزز مکرم طلبہ ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے حسینیت اور یزیدیت میں فرق، یہ کوئی رسمی موضوع نہیں ہے، نہ ہی میں رسمی گفتگو کرنے کا قائل ہوں، نہ میں رسمی گفتگو کرتا ہوں. یہ ایک نظریاتی موضوع ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنی ہے. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حسینیت اور یزیدیت ہے کیا. یہ بات یاد رکھیے گا، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے. حق آیا باطل مٹ گیا، باطل مٹنا ہی تھا. تو جس طرح رب ذوالجلال نے اس کلام پاک میں اس بات کو واضح فرمایا کہ حق آتا ہے باطل چلا جاتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا ہر دور میں حق اور باطل کے معرکے ہوتے رہے ہیں. ہر دور میں حق اور باطل کے درمیان جنگیں ہوتی رہی ہیں، چاہے مصطفیٰ کریم کا زمانہ ہو یا اس سے پہلے کا زمانہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جنگیں لڑی ہیں، اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود سے جنگیں لڑی ہیں. تب دیگر انبیاء نے بھی باطل کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا. تو اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں بھی ہر دور میں حق اور باطل کے درمیان جنگیں رہی ہے اور ہو رہی ہے. ایسا نہیں کہ ختم ہو چکی ہے، اب بھی ہو رہی ہے، لیکن شہرت جو ملی ہے وہ امام حسین امام علی مقام کو ملی ہے. اس وجہ سے حسینیت اور یزیدیت کا جب کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں کربلا کا منظر گھوم جاتا ہے. حالانکہ حسینیت اور یزیدیت کا کانسیپٹ یہ ہے، مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے، معنی اور مطلوب یہ ہے کہ حسینیت حق کے سامنے حق کے علم کو ہمیشہ باطل کے خلاف بلند کرنے کا نام حسینیت ہے، اور باطل کے سامنے کھڑے رہنے کا نام حسینیت ہے. اور ہمیشہ دنیا داری کرتے ہوئے اسلام پڑھ کر کلمہ پڑھ کر محمد مصطفیٰ کا دین کا نام لے کر کے جناب حق کے سامنے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ یزیدیت ہے. اگرچہ شہرت امام علی مقام کو مل گئی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آج بھی اگر کوئی حق کا علم بلند کرتا ہے وہ حسینی کردار ادا کر رہا ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرتا چلوں
کہ جیسے ہی محرم الحرام شروع ہوتا ہے ہمارے درمیان کچھ لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ ایام سوگ شروع ہو گئے ہیں، ایام غم شروع ہو گئے ہیں، ایام مرثیہ اور نوحہ شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے بتلاؤ ذرا، کربلا کا میدان تھا، کربلا کے میدان کے اندر امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جوان بیٹے کا لاشا پڑا تھا، حضرت علی اکبر کی لاش موجود تھی، حضرت قاسم کی لاش موجود تھی، عباس علمدار کا لاشا موجود تھا، علی اصغر کا ننھا لاشا موجود تھا۔ بتاؤ مجھے امام حسین پاک نے کون سا نوحہ پڑھا تھا؟ کسی ضعیف سے صحیح حدیث کی روایت میرے کو دکھا دو، کسی ضعیف سے ضعیف تاریخ کی روایت مجھے دکھا دو کہ امام حسین پاک نے کوئی نوحہ پڑھا ہو، امام حسین پاک نے کوئی مرثیہ پڑھا ہو، امام حسین پاک نے گریباں کو چیر کر نوحہ خوانی کی ہو، امام حسین پاک نے جناب اپنے چولہوں کو بند کر دیا ہو، اس سے بڑھ کر بڑی بات کرنے لگا ہو۔ آپ کربلا کے میدان سے پیچھے چلے جائیں، کائنات کا سب سے بڑا غم مصطفیٰ کریم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کا تھا، اس سے بڑا غم کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ صحابہ فرماتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے بھنے ہوئے گوشت کی بو آیا کرتی، صحابہ کہتے آپ مسواک نہیں کرتے؟ آپ نے کہا مسواک کرتا ہوں، لیکن جب حضور کا وصال ہوا تم نے اپنے غم کا اظہار کیا، کسی نے تلوار نکال لی، کسی نے جملے پڑھے، کسی نے دعائیں کی، کسی نے کس طرح تو کسی نے کس طرح اپنے غم کا اظہار کیا۔ ابو بکر نے اظہار نہ کیا، ابو بکر نے امت کی رہنمائی کے لیے اپنے غم کو پی لیا۔ مصطفیٰ کا غم اتنا زیادہ تھا کہ ابو بکر کا دل جل گیا، وہ جو منہ سے بھنے ہوئے گوشت کی بو آتی تھی وہ ابو بکر کے جلے ہوئے دل کی بو آتی تھی۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا کائنات میں غم مصطفیٰ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا تھا، اور کیوں نہ ہو کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، مصطفیٰ کے صدقے سب کچھ ملا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب مصطفیٰ چلے گا تو صحابہ کا بچنا کیا تھا؟ تو مجھے بتاؤ، مولا علی موجود تھے، میں صحابہ کی بات کروں گا تو تمہیں ویسے ہی مرچی لگ جانی ہے، میں مولا علی پاک کے اہل بیت کی بات کرتا ہوں۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتاؤ کتنے دن اپنے گھر کے چولہے کو بند کیا؟ بتاؤ، سیدہ فاطمہ الزہرا حیات تھی سلام اللہ علیہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتاؤ کتنے دن اپنے بچوں کو فقیر بنا کے گھمایا؟ آج لوگ کہتے ہیں نا امام حسین کا فقیر بنا کے غم کا اظہار کرو، مجھے بتاؤ سیدہ پاک سے زیادہ اپنے والد کا غم کون سمجھ سکتا ہے؟ بتاؤ کون سی حسینیت ہمیں پڑھانا چاہتے ہو؟ بتاؤ کون سی حسینیت ہمارے بچوں کو بتلانا چاہتے ہو؟ بتاؤ کون سی حسینیت کا اظہار کرتے ہو؟ مصطفیٰ کریم اس دنیا سے تشریف لے گئے، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح غم کا اظہار فرمایا، آپ کبھی روئی نہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ کسی ضعیف سے ضعیف روایت کے اندر کہ سیدہ پاک نے اپنے بچوں کو گلیوں کے اندر بے کپڑے اڑیاں چھوڑ دیا ہو، بغیر کپڑوں کے چھوڑ دیا ہو، کہا ہوگا یہ مصطفیٰ کا فقیر ہے؟ یا پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر کے چولہے بجھا دیے ہو کہ جناب ہم غم مصطفیٰ منا رہے ہیں، یا مولا علی پاک نے جناب ماتم نکالا ہو، جلوس نکالا ہو، مدینہ پاک کی گلیوں کے اندر جناب مصطفیٰ تشریف لے گئے ہیں۔ معلوم ہوا سارے غم کے، سارے سو کے جو طریقے ہیں سارے حسینیت کے خلاف ہیں، سارے کے سارے حسینیت کے خلاف ہے۔ حسینی کردار یہ کوئی نہیں کہ جناب ہم یہاں پر رونا دھونا شروع کریں جناب امام حسین کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا، ہم رونا شروع کریں جناب امام حسین پر بڑا ظلم ہوا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین پاک کا جنازہ سامنے موجود تھا، علی اکبر کا بھائی کا جنازہ موجود تھا، علی اصغر کا جنازہ موجود تھا، امام قاسم کا، علی عباس علمدار کے جنازے موجود تھے۔ آپ نے بھی کوئی نوحہ خوانی نہیں کی، مدینہ پاک تشریف لے گئے، آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں بیڑیاں لگی ہوئی تھی۔ ایک شخص آج کا کوئی شیعوں میں سے ہوگا، وہ آگے آ گیا، جناب اس نے رونا دھونا شروع کر دیا امام زین العابدین کو دیکھ کر۔ امام زین العابدین نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہے، بیڑیاں لگی ہوئی ہے، بڑے مجبور ہو۔ امام زین العابدین نے اشارہ فرمایا، بیڑیاں بھی کھل گئی، ہتھکڑیاں بھی کھل گئی۔ آپ نے فرمایا قوت ہوندہ زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی۔ آپ نے فرمایا سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطفیٰ کریم کے صحابی، ایک جگہ پہ آپ کو جنگل میں پیاس لگی، آپ نے اپنے گھوڑے کو حکم دیا، آپ کے گھوڑے نے پاؤں مارا، چشمہ نکل آیا۔ آپ کے گھوڑے نے، عقبہ بن نافع آل رسول نہیں ہے، عقبہ بن نافع اہل بیت سے نہیں ہے، عقبہ بن نافع صحابی رسول ہے، وہ اگر اپنے گھوڑے کو حکم دے تو چشمہ نکل آئے، عمر اگر زمین کو حکم دے تو رک جائے، عمر اگر چشمے کو بولے تو چل جائے، دریا آپ کے ایسے چل اٹھے۔ مجھے بتاؤ صحابہ کی یہ شان ہے، اہل بیت کی پاور کوئی نہیں؟
اہل بیت کی طاقت کوئی نہیں، اہل بیت کی اتھارٹی کوئی نہیں، اہل بیت کا اختیار کوئی نہیں. میں نے کہا سب کچھ تھا، لیکن مصطفیٰ کریم کے دین کے اوپر قربان ہو کر قیامت تک یہ بتلانا مقصود تھا کہ اے میرے امت مصطفیٰ کے جوانوں، اے میرے امت کے نوجوانوں، اے میرے مصطفیٰ کے آنے والے شیروں، قیامت تک جب بھی مصطفیٰ کریم کے دین پر بات آئے گی سر کوئی نہیں جھکانا، کبھی بھی سر کو اپنے خم نہیں کرنا، کیونکہ سر جھکانا یہ بزدلوں کا طریقہ ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے مبارک تلوار کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ آج کچھ مولوی ہمارے اسٹیجوں کے اوپر کھڑے ہو کر جناب یہ باتیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ نیاز سبیل امام حسین کی لگاتے ہیں، لیکن جب امام حسین کی شان بیان کرنے کا موقع آتا ہے بڑی بڑھ چڑھ کے ممبروں پہ بیان کرتے ہیں، لیکن جب حسینی کردار ادا کرنے کی بات آئے تو جناب کہتے مولانا حالات بڑے خراب ہیں، مولانا الٹی بات کرو، اسلام کے اندر اتنی شدت کوئی نہیں. میں نے کہا بتاؤ اسلام میں اگر اتنی شدت کوئی نہیں، امام حسین کربلا کیوں گئے؟ امام حسین کے کیا مدینہ پاک میں عقیدت مند نہیں تھے؟ ہاتھ چومنے والے لوگ نہیں تھے؟ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ وہ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ جائیں، مکہ سے ہجرت کر کے جناب کوفہ کی طرف جائیں، درمیان میں کربلا میں شہید ہو جائیں؟ ان کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ امام حسین پاک نے اس کا جواب خود ارشاد فرمایا ہے. امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں آئے تو سامنے یزیدیوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا. یزیدیوں نے کہا کہ آخری کوئی خواہش تو بتلا جاؤ. امام حسین پاک نے یہ نہیں فرمایا مجھے چھوڑ دو. امام حسین پاک نے یہی نہیں فرمایا کہ مجھے مدینہ جانے دو، میرے ساتھ علی اصغر ہے، میرے ساتھ مطہرات موجود ہیں، میرے ساتھ پاکیزہ خواتین ہیں. نانا امام حسین پاک نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اے سلیلو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کسی دور میں اگر ظالم حکمران آ جائے اور وہ حرمت دین کو پامال کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ناگواری کر دے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑ لے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے باز رہ جائے اور اپنی رعایا پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دے، تو امام حسین نے فرمایا کہ حضور پاک کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ظالم کے خلاف پہ کھڑا نہیں ہوتا تو وہ جو چپ رہنے والا گنگا شیطان ہے، الشیطان الاخرس، گنگا شیطان جو ہے، اللہ تعالیٰ پر بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس جیسا ہی عذاب عطا فرمائے، اس جیسی ہی وعید عطا فرمائے، اس جیسے ہی عذاب میں مبتلا فرمائے جیسے اس ظالم بادشاہ کو اطاعت فرمائے گا. معلوم ہوا کہ امام حسین کربلا میں سلطنت کے واسطے کوئی نہیں گئے، حکومت کے واسطے کوئی نہیں گئے. گئے کیوں تھے؟ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں صرف ایک نیت سے گئے تھے. وہ نیت یہ تھی کہ جہاں ظالم بادشاہ یزید ہے اس ظالم کا گریبان پکڑنا میری ذمہ داری ہے. آج اگر ہمارے حکومت وقت میں بھی کوئی اٹھ کر کے کہتا ہے جناب، آج ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سادے لوگ کہتے ہیں کہ جناب کوئی اگر ہمارے حکومت میں آ کر ریاست مدینہ کی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے جناب وہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی عشق رسول کے دعوے کرتا ہے. میں نے کہا بتاؤ یزید کیا مسلمان نہیں تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل یزیدی ہے، میں کہتا ہوں اسرائیل یزیدی نہیں ہے. فلسطین کے اوپر سے سارے ظلم ڈھا دیے، لیکن میں اپنی ذمہ داری پہ بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. اسرائیل یزیدی کوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اسرائیل کافر ہے. اسرائیل کافر ہے، وہ تو کفر ہے. کفر سے کون سی خیر کی امید ہے؟ یزید اس وقت ہمارے مسلم ممالک ہے، ہمارے 57 اسلامک مردے مسلم ممالک ہے جو اس وقت، مجھے بتاؤ ذرا اسرائیل کے ارد گرد کون سے ممالک ہے اس وقت؟ لبنان ہے، ایران ہے، عراق ہے، مصر ہے، شام ہے. یہ سارے ممالک ان کی حکومت کے اندر ہے جو اس وقت امام حسین کا ماتم کر رہے ہیں، جو اس وقت سارے حسینی بنے ہوئے ہیں. محرم کا چاند نظر آتا ہے، سارے کالے کپڑے پہن کے حسینی بن جاتے ہیں. مجھے بتاؤ امام حسین مکہ سے مدینہ سے جناب کوفہ چلے گئے، کربلا جا کے اپنی گردن کٹوا دی. ان سے ایک لائن کراس ہو کے فلسطین کی حمایت نہ کی گئی، ان سے ایک لائن کراس ہو کے اپنا ایک دستانہ بھیجا گیا، ان سے ایک لائن کراس کر کے جناب حسینی کردار ادا کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنا تو دور کی بات، فلسطینیوں کے لیے اپنا لشکر اتارنا تو دور کی بات، فلسطینیوں کے لیے کوئی امداد بھیجنا تو دور کی بات. انہوں نے فلسطین کے لیے کوئی اظہار ہمدردی کا جملہ تک نہ کہا. وہ یزیدی ہے جو آج ہمارے مسلم ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یزیدی ہے. یزیدی وہ نہیں جو اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، وہ تو کافر ہے. کافر سے کون کی خیر کی امید ہے؟ بتاؤ مجھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب لشکر سے آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اللہ اکبر کی صدا لگتی تھی
کہ یزیدی نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کہ یزیدی آپ کی صفوں میں شامل نہیں ہوتے تھے؟ حضرت حور جب اسلام نہیں لائے تھے، حضرت حور جب یزیدی لشکر کے اندر تھے، حضرت حور جب امام حسین کے لشکر میں شامل نہیں ہوئے تھے، امام حور کا یہ خود اپنا فرمان ہے کہ میں نماز امام حسین کے پیچھے پڑھتا تھا لیکن تنخواہ میں یزید سے لیا کرتا تھا۔ یزیدی نماز امام حسین کے پیچھے پڑھتے تھے لیکن خلاف بھی امام حسین کے تھے۔ یزید جو خود تھا، خود وہ خطیب تھا، خود جمعے پڑھایا کرتا تھا، خود وہ اسلامی حکمران تھا، لیکن ایک بات تھی، وہ اسلامی حکمران ضرور تھا لیکن اس کے دل میں اسلام کی حمایت کوئی نہیں تھی، اس کے دل میں حب مصطفیٰ کوئی نہیں تھا، اس کے دل میں مصطفیٰ سے عشق کوئی نہیں تھا، اس کے دل میں اخلاص اور دین کا درد کوئی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے وہ امام حسین کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب اسلام کی بات آئے تو مولانا ہلکی بات کرو۔ میں آخری روایت پڑھ کے آپ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود پوچھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچایا کیوں ہے اور حضور اس دنیا میں تشریف کیوں لائے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا، بعثت کا مقصد کیا تھا؟ یہ پڑھ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہلکی بات کرنی چاہیے۔ میں آج اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اپنی ذمہ داری پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ حسینی کردار یہ ہے کہ ہر دور کے اندر جب بھی ظالم حکمران آئے تو ضعیف پر نظر بنے، رسول کا جمال بن، ظالم اگر جو آئے نظر تو قہر ذوالجلال بن، خدا کے آگے سر جھکا کہ سر کشوں کا سر جھکے، قضا ستم گرو کی ہو، ستم زدوں کی ڈھال بن۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، ام محمد ابن جبیر متنابی عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا ماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ النبی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کئی نام عطا فرمائے، میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، ماہی بھی ہوں۔ میرے آقا نے ماہی کا مطلب خود ارشاد فرمایا کہ یمحو اللہ بالکفر، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے، ماہی وہ ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ ذرا، ماہی اگر کفر کو مٹائے گا تو کیا امن کے ذریعے مٹائے گا؟ ماہی اگر کفر کو مٹائے گا تو کیا کلمے کے ذریعے مٹائے گا؟ ماہی اگر کفر کو مٹائے گا تو کیا اپنی باتوں کے ذریعے مٹائے گا؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہی بن کر، نبی السیف بن کر، نبی الملحمہ بن کر، نبی التوبہ والرحمہ بن کر اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی ظالم کے خلاف موقع آئے تو آپ نے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ میرے آقا کی مبارک تلوار کے اوپر جو امن کی بات کرتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے۔ میرے آقا کی اپنی مبارک تلوار کے اوپر یہ جملے لکھے ہوئے تھے، وَفِي الْجُبُنِ عَارٌ وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرَمَةٌ الْمَرْءُ بِالْجُبُنِ لَا يَنْجُو بِالْقَدَرِ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے، امت محمدیہ کے جوان کے لیے آگے بڑھنا عزت ہے، وَبِالْإِقْبَالِ مَكْرَمَةٌ وَفِي الْجُبُنِ عَارٌ، اور اس کے لیے پیچھے ہٹنا، بزدلی دکھانا، امن کی باتیں کرنا، یہ اس کے لیے باعث ننگ و شرم ہے۔ اور جو امن کی بات کرتا ہے اس کے لیے بھی یہ مصطفیٰ کا پیغام ہے کہ جناب آپ اگرچہ امن کر کے گھر پہ بیٹھ جاؤ لیکن المرء بالجبن لا ینجو بالقدر، کہ اگرچہ آپ تقدیر کے ذریعے اپنی بزدلی سے نہیں بچ سکتے، تمہاری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ اس روایت کے ساتھ میری گفتگو ختم۔ طلباء تھے اس وجہ سے طلباء کے لحاظ سے گفتگو کی ہے میں نے۔ وجہ یہ تھی کہ آگے کا جو میدان ہے وہ ہمارا ہی میدان ہے، آگے ہم نے ہی حسینی پیغام کو پھیلانا ہے، ہم نے ہی حسینی کردار کو ادا کرنا ہے، ورنہ آپ سب کے علم میں ہے کہ حسینیت کے نام پر آج ہمیں کیا بتلایا جا رہا ہے۔ آج ہمیں حسینیت کے نام پر وہ واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے جسے سن کر جوان بھی رو رو کے بوڑھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ واقعہ کربلا اس طرح بیان کرنا چاہیے جس طرح ہمارے ائمہ نے بیان کیا۔ کس طرح کہ اگر امام حسین کی شان بیان کرو تو بوڑھا بھی وہ جوان ہو جائے، وہ اس طرح جوان ہو کہ وہ واقعہ کربلا اس کے ذہن میں، اس کے وہم و گمان کے اندر اس طرح راسخ ہو جائے کہ وہ اگلے دن تلوار اٹھا کر فلسطین کی حمایت میں آ کھڑا ہو۔ آج ہمیں اس طرح میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے۔ آخر میں اہل بیت کی شان میں اشعار پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ ہمیں اہل بیت کی شان کو اس طرح بیان کرنا چاہیے کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں،
قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے با کیا، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، دشمنان اہل بیت، اے دشمنان اہل بیت، اے شباب فصل گل، یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حسینی کردار ادا کرنے، اسی پر دنیا میں استقامت اور اسی پر موت عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے، انت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا مولا کریم۔ جو کچھ پڑھا سنا اسے تیری بارگاہ پیش کرتے قبول و منظور فرما، خصوصاً بالخصوص پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرتے قبول و منظور فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے خصوصاً شہداء کربلا کی بارگاہ پیش کرتے قبول و منظور فرما، خصوصاً آج پیر و مرشد السید الشاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ کا یوم عرس ہے، آپ کی بارگاہ پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ رب العالمین تمام اسلاف کا فیضان نصیب فرما، رب العالمین دین کے کاموں کے لیے، دین کی قربانیوں کے لیے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔